السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہاں میں آپ کا کچھ فیوریٹس ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ۔ سو کائنڈلی ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب سو ان دس وے یو ول نو وین ول مائی نیکسٹ ویڈیو کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارم بائی سمیرہ حمید، یہ چوتھا پارٹ ہے۔ دونوں مال میں چلنے والی سفید بگھی پہ بیٹھے تھے، جس کے آگے گھوڑے چلتے تھے، جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے، جو مال روڈ پر چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں، کہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھرنا اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفی کھا کر بھی وہی ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہاں ہنستے مسکراتے ان دو بچوں کی طرح گھر آئے، جو عید کے دن عیدی جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عید ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے والے یہ دو بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرا 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا، جو پھلجھڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی، جغرافیائی معلومات کی۔ ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے، اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امرا اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کی میئر نے خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو، دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو، آکریہ انہیں امور حکومت میں مشورے دو۔ کوئی فرق کب پڑنے والا تھا، سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کریں نا سب کو۔ اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امرا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی، دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا، کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟
آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا، کہیں نہیں آنا جانا۔ رشتہ دیکھا ہے اس کا، ایک بار بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امرا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی۔ پریشان نہ ہونا امرا، تم چلی جاؤ گی۔ دادی، اماں، بابا میں باہر تکرار ہونے لگی، جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم چلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبان تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا۔ فقط ایک اس کی آمد سے اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا۔ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہونس چاروں کی تیز آواز آتی رہی، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کی دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے؟ دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی ہڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کو نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے،
وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس حق میں جیت آئے تھے اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنا مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند، پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ گئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ تانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بھل گھوم گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیر دار شلوار اور کول دامن قمیص میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا، اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بھل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں روں گی، اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔
خوش بختی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو وہ اس وقت امرا کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو وہ بس وہ امرا کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گھر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو، اور یہاں اسے سب امرا کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم وقتی سر زمین پر لہراتا، اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا، اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے بھونکتے بنگالی نوبیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرا، وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں؟ امرا نے سوال کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا۔ اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امرا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ امرا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا۔ 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے اوپن کچن۔ امرا کی آنکھیں اعجازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے؟ واہ!
ہانا نے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹریس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹریس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے، اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرا کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فقرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سپر کھانا رات میں ہو۔ امرا سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلیں کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئے اشکال کے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہے، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں۔ تو یہ کتنا سچ ہے؟ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی، اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ ہی وہاں نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ ہاتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی تنکوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈز آئٹم کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔
2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں۔ لو مذاق تھا۔ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں۔ ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ سمجھی یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکے کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور سیدھے سیدھے امرا کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امرا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ امرا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔